بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال وتبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو صدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے میری تمام تر حمد و ثنا ہے اس خداوند متعال کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ تھا اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. میری تمام حمد و ستائش اس خداوند متعال کے لیے جو کسی کا محتاج نہیں اور جو اس کے در پہ آ جائے اسی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا. میری تمام حمد و ستائش اس سلطان عظیم کے لیے کہ جس کے اشارے پہ چلتا ہے نظام کائنات اور اتنا نظم و ضبط سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی قوت والا کوئی بھی بادشاہ اس نظام کو درہم برہم نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال خود بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، کچھ لمحہ پہلے جو میں نے آپ کے سامنے جس آیا مجید اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. خدا نے انسانوں کی ہدایت اپنے ہاتھوں میں رکھی اور ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام و ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھیجا. لیکن اس مقام پر ایک مسئلہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ خداوند متعال نے 1,00,000 انبیاء میں سے ایک بھی خاتون کو یہ منصب نہ دیا تو کس طرح سے خواتین کی ہدایت کا انتظام کیا ہوگا. تو قدرت نے آواز دی کہ میں عورت کو یہ منصب تو نہ دوں گا لیکن خواتین میں ہی کچھ ایسی پاکیزہ خواتین کو پیدا کروں گا کہ جس کا عمل عورتوں کے لیے شمع ہدایت بن جائے. عزیزان گرامی، خداوند عالم جسے ہدایت کا انتظام سپرد کرتا ہے اس کے خلقت میں خاص قسم کا اہتمام رکھتا ہے کہ جیسا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قیامت تک کے لیے شریکت و رسول بنایا تو ولادت میں وہ اہتمام وہ انتظام رکھا جو کائنات کسی خاتون میں نظر نہیں آتا. تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، رنگ بو باغ جنا فاطمہ زہرا کا ہے، رنگ بو باغ جنا فاطمہ زہرا کا ہے، یہ جہاں کیا وہ جہاں بھی فاطمہ زہرا کا ہے. جس مقام عرش تک جبریل بھی نہ جا سکے، جس مقام عرش تک جبریل بھی نہ جا سکے، تذکرہ ہوتا وہاں بھی اب فاطمہ زہرا کا ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال نے صدیقہ طاہرہ کو ابتدا سے ہی ایسے کمالات اور فضائل عنایت کیے ہیں جو کائنات کی کسی خاتون میں نظر نہیں آتے. اگر نسب و خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باپ سید الانبیاء، ماں ملکۃ العرب، بیٹے جوانان اہل جنت اور شوہر ایسا کہ اس کے ایک چہرے میں آدم کا علم، نوح کا زہد، موسیٰ کی ہیبت اور عیسیٰ کا تقوی سب سمٹ آئے. گویا علی وہ نقطہ ہے کہ اس میں سارا قرآن سمٹا ہوا ہے. یا علی یا علی یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا نے پاسبان شریعت بنا کر ایک ایسی خاتون کو بھیجا کہ جس کا کردار صبح قیامت تک کی خواتین کے لیے مشعل راہ بنا رہے، کہ جسے دیکھ کر آج اور آنے تک کی تمام خواتین اپنی زندگی کے اصول مرتب کرتی رہیں. عزیزان گرامی، آج مختصر لفظوں میں اس معصومہ کونین کی حیات و شخصیت پر نظر ڈالنی ہے
کہ جس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر لحاظ سے کمال ہے میری بیوی، کہ اگر مساوات کا عالم دیکھا جائے تو گھر کا ایک دن کام فضا انجام دیا کرتی تھی اور دوسرے دن خود انجام دیا کرتی تھی۔ مومنات گرامی، دنیا کا کوئی بھی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک مالکن، ایک شہزادی اپنی خادمہ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے؟ نہیں مومنات گرامی، بلکہ یہ طور طریقے ہمیں اہل بیت کی گھرانے میں نظر آتے ہیں، یہ طور طریقے ہمیں اہل بیت کی گھرانے سے ہی سیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے ایک درس ہے اور ایک سبق ہے، اور فرش عزا بچھانے کا ایک مقصد درس لینا بھی ہے کہ اور بی بی کی مجلس تو خصوصاً بی بی کی مجلس تو خواتین کے لیے بہترین درسگاہ ہے کہ جس کے آنے سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو اختیار کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا خود سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ جو حکم خدا ہوتا ہے دراصل وہ حکم رسول ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک حدیث کو بیان کرنا چاہوں گی کہ جب بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر تشریف لاتی تو رسول خدا تعظیم کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مناسب نہیں لگتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ تو رسول نے فرمایا کہ میں ان کا احترام اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میری بیٹی ہے، بلکہ میں ان کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ حکم خدا ہے کہ جناب زہرا کا احترام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مومنات گرامی، یہ تو بیوی کے گھر کے ہونے کی فضیلت ہوگی، لیکن آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ بیوی نے کس طرح سے ہر راہ حق میں عمل حق کو انجام دیا، کہ بیوی کے بے شمار القابات میں سے ایک لقب پاسدار ولایت ہے، یعنی ولایت میں دفاع کرنے والی، امامت میں دفاع کرنے والی۔ بی بی نے کس طرح سے ولایت کی راہ میں دفاع کیا، اور اگر ولایت سے پہلے راہ وحدانیت کی طرف دیکھا جائے تو وقت یاد آتا ہے کہ جب وقت مباہلہ تھا اور رسول خدا نے وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں آنا تھا، تو وہ بی بی جو گھر سے بہت کم باہر جایا کرتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ میدان میں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی نے وحدانیت کا دفاع کرنا تھا۔ اسی طرح بی بی نے راہ ولایت میں بے مثال قربانیاں پیش کی کہ دیکھیے عزیزان گرامی، آج ہمیں خاتون ہو کر یہ سوچتی ہے کہ اگر ہمیں خاتون ہے تو کس طرح سے ہم دین اسلام کے لیے خدمت انجام دے سکتی ہیں، کس طرح سے امام کے لیے، خدا کے لیے، امامت کے دفاع کے لیے، ولایت کے دفاع کے لیے ہم کس طرح سے کوئی قدم اٹھا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں تو دیکھیے ذرا سے ہی کہ جو بی بی ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پا رہی ہیں، انہوں نے کس طرح سے اپنے تن من دھن سے ولایت کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور وہ جناب زہرا، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں امام زمانہ فرماتے ہیں جناب زہرا وہ ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں امام زمانہ فرماتے ہیں لِأُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابْنَةِ رسول اللہ، کہ میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے، کہ جنہیں امام زمانہ اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں، اگر ہم اپنی بیوی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ولایت کی راہ میں دفاع کرتے ہوئے اگر ہماری جان تک بھی چلی جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ بیوی کو ولایت کی راہ میں دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے والی پہلی خاتون کہا جاتا ہے، یعنی ولایت میں دفاع کرتے ہوئے سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جگر گوشہ رسول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے خیال میں بی بی نے مولا کے دامن کو تھاما، کیوں؟ کہ وہ ان کے شوہر تھے؟ نہیں عزادار سیدہ، بلکہ جب ظالم نے مولا کے گردن میں رسی ڈالی تو وہ آقا زادی انہوں نے مولا کے دامن کو تھاما، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے شوہر تھے، بلکہ سیدہ نے وہ دامن تھاما دفاع امامت کے لیے، دفاع ولایت کے لیے۔ بی بی نے تازیانے کو لگنا برداشت کیا، کس لیے؟ دفاع امامت کے لیے، دفاع ولایت کے لیے۔ وہ بی بی جو گھر سے بہت کم باہر جایا کرتی تھی، جب مدینے کے گھروں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہوئی نظر آئی تو مقصد کیا تھا؟ مقصد دفاع امامت تھا،
مقصد دفاع ولایت تھا، اور وہ بی بی اپنے شوہر کے لیے مدینہ کے گھروں میں نہیں گئی بلکہ وقت کے امام کے دفاع کے لیے گئی۔ تو بعض لوگوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، اور جن بعض لوگوں نے دروازہ کھولا یہ کہہ دے کہ اے زہرا تم نے آنے میں دیر کر دی۔ اللہ جانے کہ زہرا نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ زہرا نے بے مثال قربانیاں دی، مشکلات کو برداشت کیا، مصائب کو برداشت کیا۔ کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ امامت کا دفاع کرنا تھا، ولایت کا دفاع کرنا تھا۔ بی بی نے دربار میں جانا قبول کیا، وجہ کیا تھی؟ دفاع امامت، دفاع ولایت۔ مولا علی کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بی بی زہرا نے کہا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے کہا کہ یا زہرا، تم نے یہ تو سنا ہے کہ مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، لیکن مدینے کے لوگ اتنا بدل گئے ہیں کہ مجھے سلام تو کجا، لیکن جب میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ جانے بی بی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ہائے امت کی بے وفائی کہ زہرا کا در جلایا۔ میں قربان جاؤں آقا زادی پر کہ جب وہ وقت آیا کہ ظالموں نے کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے، بی بی نے دروازہ نہ کھولا تو ان ظالموں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ آگ کا لگنا تھا کہ وہ جلتا ہوا در بی بی پر گرا۔ نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا حسنین نے، نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا زینب کلثوم نے۔ عزاداروں، ابھی اور بھی مرحلے ہیں۔ جب جلتا ہوا در بی بی پر گرایا تو وہ ظالم کہ جنہوں نے وہ در گرایا تھا اسی دروازے کو اپنے گزرنے کا راستہ بنا لیا کہ جس دروازے کے نیچے زہرا تھی۔ ہائے میری بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزاداروں، جب ایک پسلی ٹوٹتی ہے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے آقا ذات نے وقت کیسے گزارا ہوگا۔ یا خدا کسی کی بیٹی پر ایسا وقت نہ آئے۔ عزاداروں، نہ جانے علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ایک دفعہ بی بی نے صدا بلند کی، اما فضا، میرا باشن شہید ہو گیا۔ بی بی کے غم میں رونے والوں، بی بی کو دربار میں بلایا گیا۔ بی بی کے ساتھ دو گواہ موجود تھے، حسن و حسین۔ دونوں گواہوں کو رد کر دیا گیا۔ یہ کوئی عام گواہ نہ تھے بلکہ یہ تو وہ گواہ تھے کہ جنہیں مباہلے کا گواہ قرار دیا۔ بی بی کو جب دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کے جھٹلایا گیا تو بی بی کی یہ حالت تھی، ایک کمر جھکی ہوئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو قربان جاؤ 40 سالہ معصومہ پر کہ جس کی کمر جھکی ہوئی 4 سال کی ضعیفہ لگ رہی ہے۔ عزاداروں، بی بی نے مولا کو چند وصیتیں کی کہ میرے جنازے میں میرا حق کھانے والوں کو نہ آنے دینا۔ یا علی، مجھ کو شب کی تاریکی میں دفن کرنا۔ یا علی، مجھے دربار میں جھٹلانے والوں کو نہ آنے دینا۔ عزاداروں نے سیدہ نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا علی نے۔ وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو فاتح بدر و احد و حنین ہے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق سے کسی نے شخص نے سوال کیا امام علی کے بارے میں کہ امام علی کو سب سے زیادہ تکلیف